السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین. اما بعد. آج ہمارا موضوع ہے مجالات حسن الخلق. مجالات حسن الخلق. حسن اخلاق کے مجالات کیا ہیں؟ حسن اخلاق کے مظاہر کہاں کہاں ہو سکتے ہیں؟ حسن اخلاق کے مظاہر کیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ کہاں کہاں ہو سکتے ہیں؟ تو بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حسن اخلاق کا تعلق لوگوں کے ساتھ ہے، لوگوں کے ساتھ معاملات کے ساتھ میں ہے. اگر ہم لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے تو یہی حسن اخلاق ہے. لیکن اللہ رب العالمین کے حوالے سے بہت کم لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ بھی ہمیں حسن اخلاق کا مظہر کرنا چاہیے. ہمیں اللہ تبارک و تعالی جو کہ ہمارے خالق ہیں، جو ہمارے معبود ہیں، جو ہمارے مالک ہیں، رازق ہیں، معبود برحق ہیں، ان کے ساتھ بھی ہمیں حسن اخلاق اپنانے کی ضرورت ہے. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ حسن اخلاق تو یہ ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، بس بات ختم ہوئی. لیکن اسی پہ بات ختم نہیں ہوتی، بلکہ حسن اخلاق جیسا لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے اسی طرح اللہ رب العالمین کے ساتھ بھی حسن اخلاق ہونا چاہیے. تو گویا کہ حسن اخلاق کا مظہر ایک تو لوگوں کے ساتھ معاملہ انجام دینے کے دوران ہوتا ہے، اور ایک لوگوں کے خالق، پوری کائنات کے خالق، پوری کائنات کے پیدا کرنے والے ذات ذوالجلال کے ساتھ معاملے میں بھی ہونا چاہیے حسن اخلاق. اللہ عز و جل کے ساتھ حسن اخلاق، اللہ عز و جل کے ساتھ جو معاملہ بندہ انجام دیتا ہے اس میں حسن اخلاق تین امور کو جامع ہے، یعنی تین چیزیں اس میں جمع ہوتی ہیں. یعنی جس شخص نے تین چیزوں کو انجام دیا اللہ کے ساتھ، اس نے اللہ کے ساتھ اچھا معاملہ کیا. جس نے اللہ رب العالمین کے ساتھ تین چیزیں انجام دی، تین امور کو پورا کیا اللہ کی بنسبت، اس نے اللہ کے ساتھ اچھا معاملہ کیا. جب ہم اللہ رب العالمین کے ساتھ حسن اخلاق کا مظاہرہ کریں گے تو اس کے مظاہر ہمیں تین چیزوں میں دکھائی دیں گے. پہلی چیز کہ اللہ رب العالمین نے جو خبر ہمیں دی، جو بھی خبریں
رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر جو بھی خبر دی اللہ رب العالمین نے پیغمبروں کی زبانی، انبیاء و مرسلین کی زبانی جو خبریں دی اللہ رب العالمین نے دنیا کے حوالے سے یا آخرت کے حوالے سے یا پوری کائنات کے حوالے سے، بالعموم مطلقاً پوری کائنات کے حوالے سے جو بھی خبر دی اللہ رب العالمین نے، یا جو خبر دی اللہ رب العالمین نے پیغمبروں کے ذریعے، پیغمبروں نے خبر دی، ان خبروں کی تصدیق کرنا۔ گویا کہ ہم کہیں گے کہ اگر ہمیں ان ساری خبروں کی تصدیق ہے، ان ساری خبروں کو ہم سچ مانتے ہیں، جن خبروں کی اللہ تعالی نے خبر دی، جن خبروں کی اللہ کے رسولوں نے خبریں دی، اگر ان ساری خبروں کو ہم سچا جانتے ہیں تو گویا کہ ہم نے اللہ کے ساتھ حسن اخلاق کا کردار ادا کیا، تو گویا کہ ہم نے اللہ رب العالمین کے ساتھ حسن اخلاق کا مظاہرہ کیا۔ یہ پہلی چیز ہے کہ اللہ رب العالمین کی خبریں، اللہ رب العالمین کے فرستادہ بھیجے ہوئے پیغمبروں علیہ الصلاۃ والسلام کی خبروں کی تصدیق۔ دوسری چیز، اس کی مثالیں انشاءاللہ میں بتاؤں گا آگے۔ دوسری چیز، اللہ رب العالمین کے جو احکام ہیں، اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے، اللہ رب العالمین نے جن چیزوں سے منع کیا ہے، ان کو نافذ کرنا، ان کو اپنانا۔ اللہ رب العالمین نے اگر کسی چیز کا حکم دیا تو اس چیز کو کرنا، اللہ تعالی نے اگر کسی چیز سے منع فرمایا تو اس چیز سے رک جانا۔ گویا کہ جس شخص نے اللہ رب العالمین کے اوامر کو اپنایا، جس شخص نے اللہ رب العالمین کی نواہی سے اپنے آپ کو باز رکھا، پیچھے رکھا، تو ایسا شخص جو ہے اس نے گویا کہ اللہ کے ساتھ اچھا معاملہ کیا۔ یہ دوسرا جو ہے معاملہ ہے، یہ دوسرا امر ہے جس میں اللہ رب العالمین کے ساتھ حسن اخلاق کا مظہر ہے، اللہ رب العالمین کے ساتھ حسن اخلاق کا مظاہرہ ہوتا ہے، یعنی اللہ کے احکام کو نافذ کرنا، اللہ رب العالمین کے احکام کو اپنانا، اللہ رب العالمین کے نواہی سے رک جانا۔ جس نے اللہ رب العالمین کے احکام کو اپنایا، اللہ رب العالمین کے حکم کو اپنایا اپنی ذات پر، اور اللہ رب العالمین نے جو منع کیا تھا اس چیز سے اس نے اپنے آپ کو روکا، تو ایسا شخص جو ہے کیا ہے؟ ایسا شخص جو ہے اس کا اخلاق اچھا ہے، اس کا اخلاق اچھا ہے اپنے خالق کے ساتھ، اس نے گویا کہ اپنے معبود برحق کے ساتھ اچھا معاملہ کیا۔ تیسری چیز، جہاں مظاہرہ ہوتا ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ حسن اخلاق کا، تیسری چیز جہاں اللہ رب العالمین کے ساتھ حسن اخلاق کا مظاہرہ ہوتا ہے وہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی جو تقدیریں ہیں ان تقدیروں پر صبر اور خوشی کا اظہار کرنا۔ اللہ رب العالمین نے تقدیر مقدر فرمائی ہے، یہ تقدیریں یہ جو ہے آج نہیں لکھی جاتی، بلکہ یہ اللہ رب العالمین نے سب سے کائنات کے بنانے سے پہلے لکھ دی ہیں۔ کائنات کے اندر کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا یہ سارا درج ہے، یہ سارا اللہ رب العالمین نے پہلے لکھ دیا ہے، اس میں اچھا بھی لکھا ہے برا بھی لکھا ہے، یہ سب کچھ جو ہے وہ کیا ہے؟ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہر چیز کو ہم نے محفوظ کر رکھا ہے کھلی کتاب کے اندر، کھلے امام کے اندر، امام کے معنی کتاب، اور جو ہے یہ سارا کا سارا لکھا ہوا ہے، یہ آج نہیں لکھا جا رہا ہے، چونکہ تقدیر کا معاملہ جو ہے وہ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ تقدیر
وہ شخص مانتا ہے جس نے 4 چیزوں کو اپنایا، جس نے 4 اللہ رب العالمین کی صفات پر ایمان لایا، اس نے تقدیر پہ ایمان لایا۔ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے اللہ رب العالمین کے علم پر ایمان، کہ اللہ رب العالمین کو پوری کائنات کے بارے میں علم ہے، کائنات کے اندر خیر کیا ہوگا، شر کیا ہوگا، کیسے کیا بنے گا، کیا نہیں بنے گا، یہ سارا اس کا علم اللہ رب العالمین کو ہے۔ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، آپ کو نہیں معلوم کہ اللہ رب العالمین جانتے ہیں وہ سارا جو آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے۔ اللہ رب العالمین سارا جانتے ہیں، اللہ رب العالمین کو سب کچھ علم ہے، اللہ رب العالمین کے علم سے کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے۔ لا تخفى علیہ خافیۃ فی الارض ولا فی السماء، کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے اللہ رب العالمین پر، آسمانوں میں اور نہ زمین میں۔ وما من دابۃ فی الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا امم امثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، پرندے چرندے رینگنے والے جانور جو زمین پہ رینگتے ہیں ان سب کا، وہ سب کا اللہ فرماتے ہیں یعلم، اللہ کو علم ہے، مستقرہا، وہ ٹھہرتے کہاں ہیں، وہ مستودعہا، کون سی جگہ انہوں نے چھوڑی، وہ کیسے کہاں جا رہے ہیں، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کے پاس درج ہے، لکھا ہوا ہے۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کتاب میں ہم نے کسی چیز میں تفریط نہیں کی، ہم نے پورے کا پورا جو ہے وہ کتاب کے اندر لکھ دیا ہے۔ تو یہ سارا کا سارا جو ہے یہ کیا ہے، یہ لکھا ہوا ہے۔ تو تقدیر میں پہلی چیز جو ہے وہ ہے اللہ رب العالمین کے علم پر ایمان، کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ اللہ رب العالمین کے علم سے ہے، اور اس علم سے جو علم سابق ہے۔ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلی چیز جو پیدا کی وہ قلم پیدا فرمایا۔ حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو ہے اول ما خلق القلم، سب سے پہلی چیز اللہ رب العالمین نے قلم کو بنایا۔ فقال له اکتب، تو قلم سے فرمایا لکھ، قلم سے فرمایا لکھ۔ تو وسلم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ابراہیم رضی اللہ عنہ وفات ہوئے، وہ فوت ہوئے بچپن میں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے آپ کی چشمان مبارکہ سے آنسو بہ نکلے۔ جب آنسو بہنے لگے تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا اللہ کے نبی آپ اور رو رہے ہیں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا رحمہ، یہ جو ہے یہ رحمت کے آنسو ہیں۔ اور پھر کہنے لگے انا بفراقک لمحزونون، ابراہیم ہم تیری جدائیگی پہ غمزدہ ہیں، ہم تیری جدائیگی پہ غمزدہ ہیں۔ ولا نقول الا ما يحب ربنا ويرضى، ولا نقول الا ما يحب ربنا ويرضى، مگر ہم وہی بات کہتے ہیں جو ہمارے رب کو پسند ہے اور جو ہمارا رب چاہتا ہے۔ ہمارے رب کو پسند ہے کہ ابراہیم کو وفات دے تو ہمیں بھی پسند ہے، اللہ کی پسند ہماری پسند، اللہ کی رضا ہماری رضا۔ تو اللہ رب العالمین کے فیصلوں پہ کیا ہے، اللہ رب العالمین کے فیصلوں پر جو ہے اظہار خوشی اور اظہار محبت، اظہار پسندیدگی۔ تو تیسرا جو مظہر ہے حسن اخلاق کا اللہ رب العالمین کے ساتھ، وہ ہے اللہ کے فیصلوں پر، اللہ کی تقدیروں پر جو ہے صبر و رضا۔ جس شخص نے ان 3 چیزوں کو پورا کیا، جس شخص نے اللہ رب العالمین کے خبروں کی تصدیق کی، جس شخص نے اللہ رب العالمین کے احکام کو نافذ کیا اپنے آپ پر، جو شخص اللہ رب العالمین کے فیصلوں پر، اللہ رب العالمین کی تقدیروں پر جو ہے کیا ہے اس میں صبر و رضا کا جو ہے مظہر بنا، تو اس شخص نے گویا کہ اس نے کیا کیا، اس نے اللہ رب العالمین کے ساتھ اچھا معاملہ کیا، اس نے گویا کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ اچھا معاملہ کیا، اس نے گویا کہ حسن اخلاق کا مظاہرہ کیا اپنے معبود کے ساتھ، اپنے معبود کے تئیں گویا کہ یہ اس کے جذبات ہوئے، یہ اس کے اچھے جذبات ہوئے۔
علماء کہتے ہیں کہ یہ تین چیزیں جو ہیں، یعنی اللہ رب العالمین کے اخبار کی تصدیق کرنا، اور اللہ رب العالمین کے احکام کی تنفیذ اور تطبیق کرنا، اور اللہ رب العالمین کی تقدیروں پہ صبر و رضا کا اظہار کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ حسن اخلاق کی بنیاد ہے، حسن اخلاق کی بنیاد ہے۔ یعنی وہ شخص جو ہے اس کو جو ہے کہیں گے ہم کہ اس کا اخلاق اچھا ہے، جو شخص اللہ رب العالمین کے ان چیزوں کے تئیں یہ چیزیں انجام دیتا ہے، اللہ رب العالمین کی خبروں کی تصدیق کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے احکام کو تنفیذ کرتا ہے، نافذ کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی تقدیروں پہ صبر کرتا ہے، رضا کرتا ہے۔ تو گویا کہ اس شخص نے کیا کیا؟ گویا کہ اس شخص نے اپنے خالق کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اور یہ تین چیزیں جو ہے یہ بنیاد ہے۔ یہ جو انہوں نے کہا پہلی چیز کہ اللہ رب العالمین کی خبروں کی تصدیق کرنا، خبروں کی تصدیق اس طرح کرنا کہ انسان شک میں نہ ہو، انسان شک میں نہ رہے۔ اللہ رب العالمین نے جو خبر دی اس خبر کے بارے میں انسان کو شک نہ ہو، تردد نہ ہو کہ اللہ رب العالمین کی یہ خبر سچی ہے یا جھوٹی ہے، اس میں تردد نہ ہو، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن کے شروع میں لا ریب فیہ، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو گویا کہ اللہ رب العالمین کی اس خبر کی تصدیق کرنا، کیونکہ اللہ رب العالمین کی جو خبر ہے یہ علم کی بنیاد پہ اللہ رب العالمین نے دی، اور اللہ سبحانہ و تعالی سب سے زیادہ سچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، سورۃ النساء آیت نمبر 87، سورۃ النساء آیت نمبر 87 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ رب العالمین سے زیادہ سچی بات والا کون ہو سکتا ہے؟ تو جواب اس کا جو ہے کیا ہے؟ اللہ رب العالمین سے زیادہ سچی بات والا کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ رب العالمین جو خبر دیتا ہے اللہ رب العالمین علم کی بنیاد پہ دیتے ہیں، اللہ رب العالمین علم کے بغیر کوئی خبر نہیں دیتے۔ اللہ رب العالمین کی خبروں کی تصدیق کا تقاضا ہے کہ انسان جو ہے وہ کیا ہو؟ انسان ان خبروں پہ بھروسہ کرنے والا ہو، ان خبروں پہ بھروسہ کرنے والا ہو، اور اللہ رب العالمین کی خبروں کا دفاع کرنے والا ہو، اور ان اللہ رب العالمین کی خبروں کے بارے میں محنت کرنے والا ہو، اس راستے میں آگے بڑھنے والا ہو، ان خبروں کو دوسرے تک پہنچائے، ان خبروں کو دوسروں تک پھیلائے۔ یہ آدمی جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ تقاضا ہے اللہ رب العالمین کی خبروں کی تصدیق کی۔ کوئی شک نہ ہو، کوئی شبہ نہ ہو اللہ رب العالمین کی خبروں میں، اور نہ اللہ رب العالمین کے رسولوں کی خبروں میں، کیونکہ اللہ رب العالمین کے جو پیغمبر گزرے ہیں، اللہ رب العالمین کے پیغمبر وہ اللہ رب العالمین کے کہنے کی وجہ سے پیغمبر ہوئے، وہ تب پیغمبر بنے جب اللہ رب العالمین نے انہیں پیغمبر بنایا۔ وہ خود اپنے طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، وہ اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں کہتے، بلکہ وہ تب کہتے ہیں جب اللہ رب العالمین ان سے کہتا ہے کہ کہو۔ اور اللہ رب العالمین جو ہے پیغمبروں کو بھیجتا ہے تو پیغمبروں کو خبریں دیتا ہے، اور پیغمبر جو ہے وہ لوگوں کو خبریں بتاتے ہیں۔ جب کوئی شخص اس اخلاق کو اپنائے گا، اللہ رب العالمین کی خبروں کی تصدیق کرے گا، اللہ رب العالمین کی خبروں کا دفاع کرے گا، اللہ رب العالمین کی خبروں کا پر بھروسہ کرے گا، اللہ رب العالمین کی خبروں کو عام کرنے میں، ان کو پھیلانے میں محنت کرے گا، جد و جہد کرے گا، تو ممکن ہوگا کہ وہ ہر اس شبہ کو پاش کرے، وہ ہر اس شبہ کا خاتمہ کرے جو غرض پسند، جو اپنی غرض مند لوگ کچھ اپنی غرض سے، جو جس کو آپ کہیں گے کہ خود غرض لوگ جو ہیں وہ پیش کرتے ہیں، تو ایسے لوگ ان کے شبہات کو کیا ہے وہ پاش کر سکتا ہے کہ جو اللہ رب العالمین کی خبروں پر یا اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی خبروں پہ شبہات آتے ہیں، ان کو چاہے یہ شبہات لانے والے مسلمانوں میں سے ہوں، جو مسلمان اللہ رب العالمین کے دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کرتے ہوں جو کہ اس میں سے نہیں ہے، یعنی ایسی چیزیں وہ ایجاد کرتے ہیں اس دین کے اندر جو دین کے اندر نہیں ہے، چاہے یہ وہ ہوں یا یہ غیر مسلم ہوں۔ غیر مسلم وہ لوگ کہ جو لوگ مسلمانوں کے دلوں میں شکوک ڈالتے ہیں، ان کا مقصد جو ہے ان کا مقصد فتنہ ہے،
ان کا مقصد لوگوں کو گمراہ کرنا ہے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مثل الذین کفروا کمثل الذی ینعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء۔ مثل الذین کفروا کمثل الذی ینعق، کفار کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی کیا ہے چلاتا ہو، کمثل الذی ینعق، جو چلاتا ہو، بما لا يسمع، ایسی چیز کہ جو وہ نہ سنتا ہے، ولا یبصر، اور نہ وہ دیکھتا ہے، بلکہ وہ کیا ہے صم بکم عمی فہم لا یعقلون۔ اللہ تعالیٰ نے زبردست مثال دی کفار کے حوالے سے کہ کفار کی جو مثال ہے، منکرین کی مثال، جو اللہ کے منکر ہیں، جو اللہ کے رسول کے منکر ہیں، جو اللہ کی کتاب کے منکر ہیں، ان کی مثال اللہ رب العالمین نے فرمائی مثل الذین کفروا کمثل الذی ینعق بما لا یسمع، اس شخص کی مثال ہے جو چلاتا ہے، چیختا ہے ایسی چیز جو نہ وہ سنتا ہے اور نہ وہ اس کو وہ سمجھتا ہے۔ تو بالکل یہ لوگ اللہ کے منکر، اللہ کے رسول کے منکر، اللہ کے قرآن کے منکر، اللہ کی خبروں کے منکر، یہ کیا کرتے ہیں، ان کا مقصد وہ یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو کیا کریں، فتنوں میں ڈالیں، مسلمانوں پر اعتراضات کریں، مسلمانوں کو گمراہ کریں۔ تو یہ شبہات چاہے منکرین کی طرف سے ہوں، چاہے بدعتیوں کی طرف سے ہوں، دین کے اندر ایجاد کرنے والے لوگوں کی طرف سے ہوں، تو یہ ساری چیزیں ان کو یہ پاش ہوں گی جب ہم اللہ رب العالمین کی خبروں کی تصدیق کریں گے، اللہ رب العالمین کی خبروں کا دفاع کریں گے، اللہ رب العالمین کی خبروں کو لوگوں کے اندر پھیلائیں گے، اللہ رب العالمین نے جس چیز کی خبر دی اسے ہم عام کریں گے۔ تو گویا کہ یہ اس کا علاج ہے۔ تو اس کی ایک مثال ہم دیں گے، اس کی مثال جیسے کہ حدیث کے اندر آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خبر دی، حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے بارے میں بتایا کہ سورج اس دن بہت قریب ہوگا، بقدر میل، ایک میل مسافت پر، ایک میل کی مسافت پر سورج وہ کیا ہوگا، قیامت کے دن لوگوں سے قریب ہوگا۔ یہ جو خبر ہے کہ سورج قیامت کے دن لوگوں سے ایک میل کے فاصلے پہ ہوگا، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو خبر دیتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طرف سے نہیں بتاتے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنے طرف سے نہیں بتاتے، بلکہ وہ وہی کہتے ہیں جس کا حکم انہیں اللہ رب العالمین دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین حکم دیتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، ورنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان نہیں کرتے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ انعام آیت نمبر 50 میں، سورۃ انعام آیت نمبر 50 میں فرماتے ہیں کہ قل لا اقول لكم انی خزائن اللہ، آپ کہہ دیں یا رسول اللہ کہ میں آپ لوگوں سے یہ نہیں کہتا لوگوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، ولا اقول لكم انی ملک، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، نہ میرے پاس غیب کے خزانے، نہ میرے پاس خزانے ہیں، نہ میرے پاس غیب کا علم ہے، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں یہ تینوں چیز نہیں، ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو پیروی کرتا ہوں اس چیز کی جو میرے طرف وحی کیا جاتا ہے، مجھ کو جو وحی کی جاتی ہے وہ وحی میں بیان کرتا ہوں، جو مجھے وحی بیان کی جاتی ہے اس وحی کو میں لوگوں سے بیان کرتا ہوں۔ تو سورۃ انعام آیت نمبر 50 میں اللہ رب العالمین نے یہ وضاحت فرمائی ہے کہ میں غیب نہیں جانتا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سورج کے بارے میں بتایا یہ غیب نہیں، یہ غیب ہے، لیکن یہ کب بتایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یہ تب بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ رب العالمین نے اس کی خبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ یہ میل کتنا ہوگا؟ میل کے دو معنی ہیں، ایک میل وہ ہے جس سے سرما کی اس ڈبیا میں وہ ڈالا جاتا ہے، جو جس سے آنکھوں میں سرما لگائے جاتے ہیں، تیلی کو، اس کو بھی میل کہتے ہیں، اور دوسرا میل جس کو مسافت کہتے ہیں، جو ہے کیا ہے 3 میل کا ایک کلومیٹر ہوتا ہے، جیسا کہ اس میل کی تفسیر میں بیان کیا گیا ہے۔ تو اب یہ میل چاہے یہ مکھلا کا ہو، یہ سرما والی
اس تیلی سرمان کی ڈبیا کی تیلی والی ہو یا یہ مسافت والا میل ہو، جو بھی ہو، تو یہ مسافت جو ہے یہ سورج اور لوگوں کے سروں کے درمیان ہوگی، یہ تھوڑی سی ہوگی، یہ زیادہ نہیں ہوگی، اور جو ہے لوگ اس کے باوجود جلیں گے نہیں، لوگ اس کے باوجود نہیں جلیں گے، لوگ اس کے باوجود نہیں جلیں گے، کیونکہ یہ جو اتنا قریب ہونے کے باوجود لوگ نہیں جلیں گے۔ آج اتنا دور ہے، جو ہی تھوڑی سی تمازت ہوتی ہے سورج کی تو کیا ہے پورا جو ہے ایک دم، جس کو آپ کہتے ہیں لوگ جو ہے پسینے سے شرابور ہو جاتے ہیں۔ 1 میل کے فاصلے پہ جب ہوگا تو کتنا ہوگا، کتنا جو ہے ہوگا، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ جو ہے وہ کیا ہے وہ نہیں جلیں گے، لوگ اس دن نہیں جلیں گے۔ تو آج اگر دنیا کے اندر ایک انگلی کے پور کے برابر یہ سورج جو ہے قریب ہو جائے تو زمین جل جائے، زمین کے اوپر جتنا ہی یہ سارا راکھ ہو جائے۔ تو یہاں پر یہ خبر، یہ ساری جو ہے کیا ہے، یہ خبر ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ سورج اتنا قریب ہوگا وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو اب سوال یہ ہے کہ حسن اخلاق کیا ہے؟ اس حدیث کے تئیں ہمارا حسن اخلاق کیا ہے، یہ ہے سوال۔ حسن اخلاق، ہمارا حسن اخلاق اس حدیث کے تئیں یہ ہونا چاہیے کہ ہم سب سے پہلی چیز اس کی جو ہے وہ کیا ہے وہ تصدیق کریں، ہم اس کی سب سے پہلی چیز ہم اس کی تصدیق کریں۔ اب تصدیق ہم نے کیا کی؟ ہم نے تصدیق جو کی، ہم نے تصدیق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنا اللہ رب العالمین کی تصدیق کرنا ہے، یہ نہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جیسے ہیں، بلکہ اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے مبعوث فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے مبعوث فرمایا۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنْ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، کہ یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ اللہ رب العالمین کی آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ تو اسی طرح سے گویا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنا اللہ تعالیٰ کی تصدیق کرنا ہے۔ تو ہم گویا کہ اللہ رب العالمین کی تصدیق کرتے ہیں، ہم اس حدیث کو مانتے ہیں، اس حدیث کو ہم مانتے ہیں جس حدیث کو اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا، اس پیغمبر نے بیان کیا جس پیغمبر کو اللہ عز و جل نے آخری نبی بنایا۔ ہم اس پیغمبر کی بات کی تصدیق کرتے ہیں جس پیغمبر کو اللہ رب العالمین نے خاتم النبیین بنایا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی اور نبی نہیں ہوگا۔ تو گویا کہ یہ تصدیق کیا ہے، یہ تصدیق کیا ہے، یہ میرا حسن اخلاق ہے۔ یہ تصدیق کرنا، اس حدیث کو ماننا، گویا کہ میں اللہ رب العالمین کی خبر کی تصدیق کرتا ہوں، گویا کہ میں اللہ رب العالمین کی اس خبر کی تصدیق کرتا ہوں جو خبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے حکم سے، اللہ رب العالمین کے فرمان سے، اللہ رب العالمین کے کہنے پر لوگوں سے بیان کی، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طرف سے کوئی چیز نہیں بتائی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، کہ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بارے میں بعض باتیں لگائے، بعض باتیں ہمارے بارے میں کہہ دے جو ہم نے نہ کہی ہوں، تو ہم کیا کریں گے؟ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم دائیں ہاتھ پکڑیں گے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر ہم شہرت کاٹ دیں گے، پھر ہم قتل کر دیں گے۔ اگر ہمارے بارے میں یہ کوئی ایسی بات کہیں جو ہم نے نہ کہی ہو ان سے، اور یہ لوگ اسے کہہ رہے ہوں کہ اللہ نے کہی، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم شہرت کاٹ دیں گے۔ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، تم میں سے کوئی بھی جو ہے ہم کو روکنے والوں میں سے نہیں ہوگا، جو ہم کو روکے گا یہ کام کرنے سے۔ یہ کب؟ یہ تب اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بارے میں کوئی وہ بات کہیں جو اللہ نے نہ کہی ہو۔ تو گویا کہ یہ جو خبر دی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے بارے میں، یہ کیا ہے؟ یہ خبر ہے اللہ رب العالمین کی،
اور اس کے ساتھ حسن اخلاق ہمارا یہ ہے کہ ہم کیا کریں، ہم اللہ رب العالمین کی خبر کی تصدیق کریں. تو یہاں پہ کیا ہے، ہم اس حدیث کو، پہلی بات یہ کہ اس حدیث کو ہم قبول کریں. بہت سے بھائی ہیں جو حدیث نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں نہیں پتہ نہیں اس میں راوی، پھر کبھی کہتے ہیں یہ غریب حدیث ہے، اس میں ہر جو ہے کیا ہے زمانے میں ایک ایک راوی گزرا ہے، بس یہ تفرد ہے، اس میں پتہ نہیں کیا ہے وغیرہ وغیرہ. اب اللہ کے بندے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ. اللہ تعالیٰ نے تحقیق کا حکم دیا، اللہ رب العالمین نے تحقیق کا حکم دیا. آپ تحقیق کریں، آپ ان روات کو دیکھیں، ان کو پرکھیں، ان کو جانچیں، آپ دیکھیں اس میں کوئی کمی تو نہیں ہے، اس میں کوئی خامی تو نہیں ہے. اور جب صحیح طرق سے، صحیح احادیث سے، صحیح ثقات روات سے ثابت ہو جائے حدیث، تو اس کو مانیے. پھر اس کو کیوں نہیں مانتے؟ لیکن کیا ہے، حجتیں پیش کرتے ہیں. بعض لوگوں حد یہ ہے کہ کچھ ہمارے بھائی جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، انہوں نے قواعد بنا رکھے ہیں. وہ قواعد جو انہوں نے بنائے ہیں، ان قواعد کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ قاعدہ یہ ہے کہ تو اس قاعدے کی وجہ سے فلاں حدیث جو ہے وہ رد ہے، فلاں قاعدہ ہم نے بنایا ہے، اس فلاں قاعدے کی وجہ سے قرآن کی فلاں آیت جو ہے وہ منسوخ ہے. ہم نے جو ہے کیا کیا ہے، ہم نے فلاں قاعدہ جو ہے بنایا ہے، اس قاعدہ کی وجہ سے کیا ہے فلاں جو ہے اجماع کیا ہے وہ منسوخ ہے. تو اس قسم کی باتیں جو ہے یہ کیا ہے، یہ زیادتی ہے، یہ حسن اخلاق کا مظاہرہ نہیں ہے. حسن اخلاق کا مظاہرہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی بات کو اپنائیں گے. الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء